السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کا جو ہے اکنامکس کا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اس میں جو ہے اسٹوڈنٹ جیسے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو عرصہ قلیل میں اجارہ درانہ فرم کا توازن جو ہے اس میں قیمت اور پیداوار کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ اسٹوڈنٹس، یہ بھی جو فرم ہوتی ہے چاہے وہ مکمل مقابلے کی منڈی میں ہو یا اجارہ دار، اس کا جو ہے مقصد میکسیمم جو ہے پروفٹ گین ہوتا ہے۔ تو اس ضمن پھر ہم نے کیونکہ اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے وہ پھر اپنے جتنے مصارف اور وصولیوں کا پھر وہ کرتی رہتی ہے کمپیریزن، اور جس پوائنٹ پہ نقطے پہ زیادہ زیادہ میکسیمم پروفٹ کما رہی ہو کل پیداوار، وہیں پہ پھر وہ اپنا توازن برقرار رکھتی ہے تاکہ پروفٹ کماتی رہے۔ اس ضمن میں یہ جانچنے کے لیے کہ کون سا جو ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، تو اس ضمن میں پھر وہ جو ہے اپنے توازن کے لیے دو طریقے استعمال کرتی، جیسے کل بتایا کل حاصل کل لاگت کا آپ کی سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے۔ اس میں ہم نے بتایا کہ وہ نقطہ جہاں پہ یہ ڈائیگرام آپ نے دیکھی جہاں پہ لاگت اور حاصل کا میکسیمم ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ وہ پیداوار کی اکائیاں کرے گی پیدا۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ آپ کو بتایا اسٹوڈنٹ کہ مختتم حاصل اور مختتم لاگت کا طریقہ، اس کو یہ جو ہے مائنر کاسٹ مائنر ریونیو اپروچ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کا جو ہے چیپٹر نمبر جو ہے جنہوں نے ابھی جوائن کی ہے چیپٹر نمبر 12 ہے، اور اجارہ داری کی جو ہے وہ ٹاپک کے تحت ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور عرصہ قلیل میں اجارہ دارانہ فرم کا توازن۔ تو ایک تو کل لاگت اور کل حاصل کا طریقہ، پھر ہم نے بتایا کل آپ کو مختتم حاصل مختتم لاگت کا طریقہ۔ تو اس میں وہی شرائط ہے کہ مختتم جو ہے لاگت کا خط جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے حاصل کو قطع کرے، اور اس کے علاوہ مختتم حاصل مسٹ بھی اکول ٹو مختتم جو ہے لاگت۔ تو یہ ڈائیگرام بھی پھر جو ہے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ کل سمجھا دی گئی۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہم نے آپ کو یہ ڈائیگرام کے ذریعے ایک تو یہ بھی بتا دیا مختتم حاصل اکول ٹو مختتم لاگت، اس کے علاوہ پھر آپ کو اسٹوڈنٹس ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک عرصہ قلیل میں فرم جو ہے غیر معمولی منافع کوئی اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے وہ کما سکتی ہے۔ تو کیا یہ اجارہ دار فرمیں ہمیشہ جو ہے منافع کماتی رہتی ہیں کیونکہ یہ پیداوار رسبے فلی کنٹرول ہوتا ہے؟ تو کیا ایسی بات ہے؟ تو اس ضمن میں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ بات درست نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی جو ہے اب نارمل پروفٹ کماتی رہتی ہیں، بلکہ بعض اوقات کسی مصلحت یا حالات کی وجہ سے ان کو اپنی قیمت کم بھی کرنا پڑ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو وہ پھر نارمل پروفٹ کماتی ہیں، اور بعض اوقات شاذ و نادر ان کو نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے تحت اسٹوڈنٹس کہ ایک جو مناپلی فرم ہوتی ہے اجارہ دار، اس کو شے کی قیمت کم کرنا پڑتی ہے۔ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا اسٹوڈنٹس، پیج نمبر یہ ہے 367 چیپٹر نمبر 12 آئی کام کے اسٹوڈنٹس، آپ بھی یہ جو ہے ہمارا جو اجارہ داری کا عنوان کے تحت آپ یہ اپنا دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ
اجارہ داری کی میں نے پہلے بھی آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی. اجارہ داری سے مراد ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے جس میں ایک فرم کو جو ہوتی ہے اسٹوڈنٹ شے کی پیداوار اور رصد پر کلی اختیار حاصل ہوتا ہے، یعنی کمپلیٹلی کنٹرول ہوتا ہے، اور کوئی اس شے کا بھی کوئی نعم البدل موجود نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اپنی شے کی قیمت کو کم یا زیادہ کر سکتی ہے. اب بات ہو رہی تھی کہ کیا وہ ہمیشہ اپنی قیمت زیادہ ہی رکھتی ہے اور غیر معمولی منافع یہ اجارہ دار فرم کماتی رہتی ہے؟ لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اس میں بعض اوقات جو ہے اجارہ دار فرم اسٹوڈنٹ جو ہوتی ہے اس کو اپنی قیمت کم کرنا پڑتی ہے. بعض دفعہ مجبوری کے تحت ہوتی ہے، بعض دفعہ جو ہوتی ہے حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ کم و بیش ہوتا ہے. آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں اور آپ کی سکرین پہ یہ شو ہو رہا ہے کہ وہ کون سے حالات ہیں جن کے تحت اجارہ دار فرم جو اپنی قیمت کم کرتی ہے. ایک تو اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈینجر آف اسٹیٹ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. ایک اگر اجارہ دار فرم ہے، اگر وہ اپنی قیمت زیادہ وصول کر رہی ہے تو اس کو اس بات کا خطرہ محسوس ہو جائے کہ اس کی جو شے جو ہے وہ قیمت کیونکہ زیادہ ہے، تو پاسبل ہے کہ حکومت جو ہے اس میں مداخلت کر دے. حکومت کی مداخلت یہ ہوتی ہے کہ یا تو جو ہے اس سے پہلے کہ اسے کوئی جرمانہ عائد کرے یا ان کے متعلق کوئی انکوائری ہیلڈ کرے، جس طرح شوگر کمیشن کی انکوائری آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ ہیلڈ ہو گئی تھی. تو پھر قیمتیں جو ہیں، اور یا حکومت خود ہی کوئی ایسی ترکیب کرے جس طرح یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن ہے، یہاں پہ اپنے سٹورز پہ جو ہے سہولت دے دے اور قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دے. پھر یہ بھی سچویشن ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹس. تو جب اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے اس کو اس بات کا خطرہ محسوس لاحق ہو جائے کہ اب حکومت انٹرفیئرنس کرے گی، تو پھر وہ خود شے کی قیمت کم کر دیتی ہے. اب اس میں صرف یہی نہیں ہوتا، حکومت صرف جو ہے اپنی طرف سے انٹرفیئرنس. حکومت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ وہ جس شے کی وہ دیکھتی ہے کہ پیداوار پر ایک ہی فرم کلی، وہ کسی دوسری کو لائسنس دے سکتی ہے، دوسری کو پرمٹ دے سکتی ہے کہ وہ بھی ایسا کام شروع کر دے. تو اجارہ دار کو اپنی اجارہ داری جب خطرے میں نظر آتی ہے تو وہ اس سے پہلے ہی اپنی ٹیمپریریلی اپنی شے کی قیمت کو کم کر دیتا ہے تاکہ حکومت کی توجہ اس طرف سے ہٹ جائے اور جو ہے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جائے کہ جس سے وہ اس کے مفاد کو خطرہ ہو. تو دوسرا کہ وہ اجارہ دار فرم اپنی قیمت کیوں کم کرتی ہے، ایک ہوتا ہے جی نعم البدل کا خطرہ. اگر اجارہ دار فرم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ کچھ لوگ منڈی میں شے کا نعم البدل تلاش کر رہے ہیں، تو وہ کیونکہ میں نے بتایا کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ اس میں قریب کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اس لیے تو وہ اپنی قیمت کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ لوگ اب نعم البدل کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ اس شے کو مارکیٹ میں ڈیفیٹ کرنے کے لیے یا کمپٹیشن سے بچنے کے لیے اور نعم البدل کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنی شے کی قیمت کم کر دیتا تاکہ لوگ نئی آنے والی شے کی طرف متوجہ ہی نہ ہو. تو جب ڈینجر آف سبسٹیچیوٹ ہو تو پھر بھی حکومت جو اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے مناپلی، وہ قیمت ڈیکریز کر دیتی ہے. تیسرا ہوتا ہے یونٹی امنگ کنزیومر، صارفین کا اتحاد. صارفین کنزیومرز یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے بڑا اسٹوڈنٹس ڈیولپ کنٹریز میں ایسی سچویشن جو ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے. ڈیولپ کنٹریز جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ کنزیومر جو ہے وہ آپس میں یونٹی کرتے ہیں، یعنی ایک میسج واٹس ایپ پہ چلا یا ای میل ایک جو چلی تو وہاں پہ جو سوشل میڈیا بڑا ویجیلنٹ ہوتا ہے کہ پرائسز جو ہے فلاں ایگریکلچر سیکٹر میں یا انڈسٹریل سیکٹر میں یا مخصوص کوئی پروڈکٹ ہے اس کی پرائسز ہائی ہو گئی ہیں، تو اس شے کا وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. جب وہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو جو اجارہ دار فرم ہوتی ہے اس کو پیداوار جو ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اشیاء جو ہے وہ بکیں گی نہیں ہے. اب پروڈکشن ہو رہی ہے، اشیاء گوداموں میں پڑی ہے، بک نہیں رہی، تو وہ اس سے پھر جو ہوتا ہے
اجارہ دار کو نقصان ہوتا ہے۔ تو جب اجارہ دار کو یہ خطرہ ہو جائے کہ یہ جو ہے جو کنزیومر جو سوسائٹی ہے یہ ایکٹیویٹ ہونے والی ہے، تو پھر وہ اس سے پہلے کہ وہ اگر اپنی میٹنگ میں کوئی فیصلہ کرے تو اس سے پہلے ہی وہ اپنی قیمت کم کر دیتا ہے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے، چوتھا ہوتا ہے جی ڈمپنگ، جس کو اردو میں اغراق کی پالیسی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اجارہ دار جو ہوتے ہیں، اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے، اگر اس کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، جس ملک میں وہ کام کر رہی ہے اجارہ دار فرم، وہاں کی پیداوار جو ہے، اس رسد جو ہے، اگر رسد طلب کی بات کرے تو رسد زیادہ ہو جائے، یعنی پیداوار زیادہ اس نے بڑھا دی ہے اور طلب جو ہے کم ہے، تو اب جب رسد اور طلب بھی بیسیکلی آپ نے پڑھا ہوگا چیپٹر نمبر 6 میں، یہی دو چیزیں ہوتی ہیں جو مارکیٹ میں قیمت کا جو ہے وہ کرتی ہیں، طے کرتی ہیں، کہ طلب اور رسد کی دو قوتیں جو ہوتی ہیں۔ اب جب اسٹوڈنٹس، جب یہ جو دو قوتیں ہوتی ہیں یہی اس کی ذمہ دار ہوتی ہیں تو قیمت طے کرتی ہیں۔ اب اگر رسد بڑھ جائے اور طلب کم ہو جائے تو اجارہ دار ایک اسٹوڈنٹس دیکھیں کیسا سٹیپ لیتا ہے۔ اجارہ دار یہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس ملک میں جہاں پہ وہ اجارہ دار فرم کام کر رہی ہے کہ وہ قیمت کم ہو جائے، اس کم قیمت جو ہوتی ہے وہ اپنے اس ملک میں جہاں قیمت کم نہیں کرتا، بلکہ اپنا جو فالتو مال ہوتا ہے وہ دوسرا کوئی ملک ہے وہاں پہ کم قیمت پر فروخت کر دیتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں اسٹوڈنٹ، جیسے پاکستان۔ اب پاکستان میں اگر سیمنٹ کی پیداوار، رسد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، طلب کم ہے، اب میں قیمت مثال کے طور 500 روپیہ چل رہی ہے، پیداوار زیادہ ہو گئی ہے ان کے پاس، سیمنٹ جو ہے یہ خراب بھی ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے بعد، تو اس سے پہلے کہ وہ جو ہے قیمت کم کر کے ادھر ہی بیچ دیں، وہ کرتے ہیں یہ یہاں سے سیمنٹ اٹھایا اسٹوڈنٹس اور اس کو جو ہے آپ نے نیئرسٹ منڈی انڈیا میں فروخت کر دیا، ایران میں۔ یہاں پہ 500 کا اگر سیمنٹ ہے تو وہاں پہ وہ جا کے اس کو 400 میں جا کے فروخت کر دیا۔ اب اس کا کیا ہوتا ہے، ایک تو اسٹوڈنٹس آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پرائس تو کم کر کے اس نے باہر فروخت کر دیا، ادھر کیوں نہیں فروخت کی؟ اس کے دو فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ اجارہ دار فرم کو۔ ایک تو جس ملک میں وہ اجارہ دار فرم ہوتی ہے اسٹوڈنٹس، اس میں قیمت کم نہیں ہوتی، گرتی نہیں ہے۔ دوسرا، اس کو ایک نئی منڈی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب جب بھی کبھی وہ جائے گا، ایسی صورتحال ہوگی، اس کو ایک نئی مارکیٹ مل جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایسا ایسا پاسبل ہے کہ وہ اس منڈی میں جا کے بھی 500 روپے کا سیمنٹ جو ہے بیچے۔ تو یہ اس میں اغراق کی پالیسی جو ہوتی ہے اس سے دو چیزیں جو ہوتی ہے وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی جو بڑھی ہوئی رسد ہوتی ہے اس کو بھی مینج کر لیتا ہے باہر کی منڈیوں میں بیچ کے، چاہے وہ کم قیمت پر بیچتا ہے۔ دوسرا، اس کو ایک نئی منڈی بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے سچویشن، تو اس میں یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ ان وجوہات کی بنا پہ اجارہ دار فرم جو ہے وہ اپنی قیمت کم کر دیتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو اجارہ دار فرم کی یہ جو چار ہم نے پڑھے یہ جو پوائنٹس ہیں، تو اس میں اب جو ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس کہ کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ غیر معمولی منافع کماتی ہے کیونکہ قیمت پر اس کا بڑا اثر ہے۔ اب جو ہم کیس دیکھنے جا رہے ہیں اجارہ دار فرم یا مناپلی فرم کا اسٹوڈنٹس، تو وہ ہے کہ پہلے تو بات ہوئی تھی کہ غیر معمولی منافع کماتی ہے جی، وہ ہم نے آپ کو منافع شو کر کے بتایا کہ وہ واقعی جی بڑی غیر معمولی منافع کما رہی تھی، اور وہ اپنی قیمت جو ہے وہاں پہ مقرر کیا جہاں طلب کی لچک اکائی سے زیادہ ہوتی ہے، نہ ہی تو اسٹوڈنٹ یہ وہاں پہ قیمت مقرر کرتی ہے جہاں طلب کی لچک اکائی کے برابر ہوتی ہے یا اس سے کم، یہ اس سے زیادہ پہ مقرر کرتی ہے۔ ابھی ہم جو کیس دیکھنے لگے ہیں اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے یہ وہ کیس ہے کہ عرصہ قلیل میں اجارہ دار فرم کا معمولی منافع، یعنی معمولی منافع بھی کیا وہ کماتی ہے؟ یس، یہ اپنی
معمولی منافع بھی بعض اوقات جو ہے اجارہ دار فرم کماتی ہے۔ کیوں کماتی ہے؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں، اجارہ دار فرم جب اپنی اسٹوڈنٹس جو ہے اکائیاں زیادہ بیچنا چاہے مکمل مقابلہ کی منڈی میں کوئی فرم ہے یا اجارہ داری فرم ہے کوئی، اگر اسٹوڈنٹس وہ اپنی اکائیاں زیادہ فروخت کرنا چاہتی ہے، ظاہری بات ہے قیمت کم کرنے پڑے گی۔ حالانکہ اب اجارہ دار جو فرم ہے یہ سنگل لسٹ جو ہے فرم ہوتی ہے، یہ ایک شے کی قیمت کو متاثر کم یا زیادہ کر سکتی ہوتی ہے، اسی لیے یہ اپنے اس آپشن کو استعمال میں لاتی ہے، اور یہ استعمال میں لا کر جو ہے شے کی قیمت کم کرتی ہے تاکہ اس کی جو پیدا کردہ اکائیاں ہیں، پیداوار کی اکائیاں ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ فروخت کرے، اور جو ہے ٹھیک ہے اس سے اس کی وصولی کم ہو جاتی ہے اور وہ معمولی منافع کماتی ہے، but the monopoly firm is in a position to sell all those stocks in the اس گوڈاؤن، یہ جو گوداموں میں پڑا ہوا ہے اس کا جو سٹاک ہوتا ہے وہ سارے کا سارا وہ بک جاتا ہے۔ تو اس کی جو ہے وضاحت ایک ڈائیگرام سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں ایک مناپلی فرم جو ہے یہ معمولی منافع کما رہی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ یہ اجارہ داری کی پوزیشن ہے، وہ منڈی ہے، اس میں جو ہے او ایکس پہ ہم نے پیداوار کی اکائیاں لی ہیں، جبکہ او وائی پہ اسٹوڈنٹس ہم نے قیمت اور حاصل اور لاگت لی ہے۔ اب کیونکہ اجارہ دار فرم قیمت کو متاثر کر سکتی ہے، کیوں متاثر کر سکتی ہے کہ شے کی پیداوار اور رسد پر اس کو فلی کنٹرولڈ ہے۔ فلی جب کنٹرولڈ ہوتا ہے تو شے کی قیمت کو اسٹوڈنٹس وہ متاثر کر سکتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے جب شے کی قیمت کم کرے گی تو اس کا اوسط حاصل آٹومیٹیکلی کم ہوگا۔ اوسط حاصل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کی فی اکائی جو فروخت سے جو وصولی ہوتی ہے اس کو ہم اوسط حاصل کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو اوسط حاصل کا خط جو ہے وہ اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب حرکت کر رہا ہے۔ یہ اے آر کا خط جو ہے یہ اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب حرکت کر رہا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس جب آپ کا اوسط حاصل جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو لا محالہ لازمی طور پہ آپ کا جو مختتم حاصل ہوگا وہ بھی کم ہوگا۔ اچھا، وہ جو مختتم جو حاصل جو ہوتا ہے وہ اوسط حاصل سے تیزی کے ساتھ گرتا ہے۔ مختتم حاصل کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی کہ مختتم حاصل سے مراد کسی شے کی ایک زائد اکائی کو فروخت کرنے سے جو وصولی ہوتی ہے اس کو ہم مختتم وصولی یا مختتم حاصل کا نام دیتے ہیں۔ اور جب اسٹوڈنٹس یہ جو ہے ہمارا اوسط حاصل گرتا ہے تو مختتم حاصل اس سے تیزی کے ساتھ گرتا ہے، اور اس لیے اسٹوڈنٹس یہ جو اے آر کا خط کے ایم آر ہمیشہ نیچے رہتا ہے، ایم آر ہمیشہ نیچے رہتا ہے، اور یہ ڈاٹڈ لائن میں آپ کو ایم آر کا خط نظر آ رہا ہے، یہ اس سے اے آر سے نیچے ہے۔ اب یہ دو خطوط ہم نے اسٹوڈنٹس بنا لیے، اس کی وقت سے پیداوار کی اکائیاں، او وائی پہ قیمت حاصل لاگت، جو فرم جب شے کی قیمت کم کرتی ہے تو اس کا اوسط حاصل کم ہوتا ہے اور یہ گرتا ہے، اور یہ اوپر سے نیچے کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور ایم آر کا خط اس سے تیزی کے ساتھ گرتا ہے اور اوپر سے نیچے بائیں سے دائیں جانب حرکت کر رہا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ پہلے تو ہم نے نکالنا ہے توازن پیداوار اور قیمت کا تعین کرنے کے لیے اجارہ دار فرم کا توازن نکلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا پیداوار کرے گی جس پہ اس کو معمولی منافع کمانے کی پوزیشن میں جو وہ ہوگی۔ اس کے لیے اسٹوڈنٹ ہمیں ایم سی کا خط بنانا پڑتا ہے، ایم سی کا خط بنانا پڑتا ہے۔ تو ایم سی کا جو خط ہے اسٹوڈنٹ وہ ہم جب بناتے ہیں
تو یہ ہم نے مسافر پیدائش چیپٹر نمبر 10 میں جو پڑھا تھا. تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ ایم سی کا خط نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور یہ وہ انگریزی کے لفظ یو اور اردو کے نون کی مشابہ ہے. اب یہ جب خط نیچے سے اوپر کی طرف، پہلے ہمیشہ مختتم جو لاگت کا خط ہوتا ہے، یہ مختتم لاگت کم ہوتی ہے جو پیداوار کی اکائیاں بڑھتی ہیں. پہلے یہ کم ہوتی جاتی ہے، پھر بعد میں جب پیداوار کی اکائیاں بڑھتی جاتی ہیں تو مختتم لاگت بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ آپ کی جو ہے ایوریج کاسٹ یا اوس لاگت سے بھی بڑھ جاتی ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، اوس لاگت سے بھی یہ بڑھ رہی ہے. اچھا، اب یہ جب خط ہم نے بنایا تو ایم سی کا خط اسٹوڈنٹ ایم آر کے خط کو جو ہے یہ پوائنٹ ای پہ قطع کر رہا ہے. یہ جو پوائنٹ ای ہے اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا نقطۂ توازن ہے، یہ نقطۂ توازن ہے. اب اس میں یہاں سے ہم پوائنٹ ای سے ہم نے جب او ایکس پہ اسٹوڈنٹ جب عمود گرایا تو اسٹوڈنٹ ہمیں پیداوار کی اکائیاں او کیو حاصل ہیں. یہ ہماری پیداوار کی اکائیاں ہمیں مل گئی. اب اسٹوڈنٹس ہم نے جو ہے قیمت معلوم کرنی ہے، کیونکہ ہم معمولی منافع جو معلوم کرنا تو قیمت معلوم کریں گے کہ جس پہ وہ فروخت کرتی ہے تو اس کو پھر وصولی ہوتی ہے. تو پہلے بھی بتایا کہ قیمت جو ہے پی وہ ایوریج ریونیو کے ہمیشہ برابر ہوتی ہے. قیمت ایوریج ریونیو کے ہمیشہ برابر ہوتی ہے. اب اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اگر ایوریج ریونیو کے برابر ہے تو پھر ہمیں نقطہ ای سے ہم نے اوپر کی طرف حرکت کی اور ہم اے آر تک پہنچے تو وہاں ہمیں پوائنٹ ایف ملا. پوائنٹ ایف ملا. وہاں سے اسٹوڈنٹ ہم نے جب حرکت کی او وائی پہ، جب ایک عمود گرایا او وائی پہ تو ہمیں قیمت پی حاصل ہو گئی. تو ہمیں قیمت پی حاصل ہو گئی. اب لاگت کا جو ہے خط اے سی ہم نے بنایا، اے سی ہم نے بنایا. اب یہ جو اے سی ہم نے بنایا ہے یہ بھی نقطہ ایف میں سے اس کو ٹچ کرتا ہوا گزر رہا ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں میتھمیٹک کی لینگویج میں تو اے آر جو ہے اوس حاصل جو ہے وہ اے سی کے ساتھ ایک ٹینجنٹ بنا رہا ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ ٹینجنٹ جو ہے از اے اسٹریٹ لائن وچ ٹچز این آرک. یہ کوس کو چھوتا ہوا اے آر کا خط گزر رہا ہے. تو یہ پوائنٹ ایف پہ لاگت بھی ہے اور ایوریج ریونیو بھی ہے. اب یہ جو دونوں خطوط جو ہے ایک جگہ پہ ہیں اور یہاں پہ جو ہے ہماری کاسٹ بھی موجود ہے، ہمارا ریونیو بھی موجود ہے اور کاسٹ بھی موجود ہے. لیکن اسٹوڈنٹ یہ جو ہے یہ بڑا اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی علیحدہ شیڈڈ ایریا نہیں دے سکتے، شیڈڈ ایریا نہیں دے سکتے. اگر تو یہ کاسٹ ایوریج کاسٹ کا خط ایوریج ریونیو کے خط سے نیچے ہوتا تو یہ ڈائریکٹ ہم سیدھا سیدھا کہہ سکتے تھے یہ دیٹس اے کیس آف ارننگ اب نارمل اور سپر نارمل پروفٹ، کہ وہ جو ہے غیر معمولی منافع کما رہا ہے. اب جب یہ اے آر کا خط اے سی کے ساتھ ٹینجنٹ بنا رہا ہے تو اس کا اسٹوڈنٹ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہاں پہ معمولی منافع کمانے کا کیس ہے. اب اس کو ہم علیحدہ طور پہ شو نہیں کر سکتے. یہ تو ڈائیگرامیٹک ایکسپلینیشن اس سے ڈائیگرام کی اسٹوڈنٹس ہماری جو ہے وہ ہو گئی. اب اگر آپ میتھمیٹیکل اسٹوڈنٹس دیکھیں تو کل حاصل کو نکالنے کے لیے جو ہوتا ہے ہمارا فارمولا وہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ اوسط حاصل ضرب پیداوار کی اکائیاں. تو وہ ہمارے پاس جو ہے او کیو تو پیداوار کی اکائیاں ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں آپ جو ہے حاصل کے ساتھ وہ ہے ایف کیو. تو ہمارے پاس او کیو ایف پی جو ہمارے پاس کل حاصل آ گیا.
تو لاگت جو معلوم کرنے کے لیے اوسط لاگت ضرب پیداوار کی اکائیاں. اب اسٹوڈینٹس یہ بھی فارمولہ جو ہوتا ہے پیداوار کی اکائیاں ضرب اوسط لاگت. اوسط لاگت کا کیوں بھی خط اے سی بھی وہی نقطہ ایف سے گزر رہا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اے سی کا جو خط ہے وہ بھی جو ہے پوائنٹ ایف سے ہی گزر رہا ہے. تو اس کا بھی جو فارمولہ ہوگا او کیو انٹو ایف کیو, اور یہ آپ کا بنے گا جی او کیو ایف پی, او کیو ایف پی. اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو کل حاصل او کیو ایف پی کل حاصل اور او کیو ایف پی کل لاگت, اور یہ کل حاصل اور کل لاگت اسٹوڈنٹس آپس میں برابر ہو گئی. اب یہ اسٹوڈنٹ جو کل حاصل اور کل لاگت آپس میں برابر ہو گئی تو یہ معمولی شو کر رہی ہے کہ یہاں پہ جو ارننگ ہو رہی ہے وہ معمولی منافع ہے. تو کیونکہ اس صورتحال میں مختتم حاصل مختتم لاگت آپس میں برابر, کیونکہ مختتم بلکہ اوسط لاگت اور اوسط حاصل بھی یعنی ایم آر برابر ایم سی بھی ہے اور اے آر برابر اے سی بھی ہے. تو یہ جو ہے سچویشن ہوتی ہے کہ یہ اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے یہ معمولی منافع بھی کماتی ہے. صرف جب ہم اس کو اجارہ دار فرم کو ہم نے بڑے تھارولی جب ہم نے بیان کرنا ہے تو ہم نے صرف یہ نہیں کہنا کہ کیونکہ ڈیفینیشن ہم کو اس ڈال سکتی ہے شک شبے میں کہ اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ جو ہے یہ غیر معمولی منافع کماتی ہے کیونکہ وہ سنگل لارجسٹ فرم ہوتی ہے, نعم البدل موجود نہیں ہوتا تو اس نے تو غیر معمولی منافع کمانا پڑتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں بھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے اس کو جو ہے اپنی قیمت کم کرنا پڑتی ہے. حکومت مثلا جیسے پہلے بتایا جیسے حکومت کی طرف سے دخل اندازی ہو سکتی ہے, نعم البدل کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے, صارفین کا اتحاد بھی وجود میں آ سکتا ہے, اور سب کے بڑھ کر جب اس کی جو ہے رسد بڑھ جاتی ہے تو طلب زیادہ نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے مال کو جو ہے اغراق کی پالیسی اختیار کرتی ہے جس کے تحت وہ اپنے مال کو بیرونی منڈیوں میں فروخت کر دیتی ہے. تو اس سے اس کو دو فائدے ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو مال بک جاتا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک نئی منڈی بھی مل جاتی ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ معمولی جیسے ابھی ہم نے پڑھا تو یہ عرصہ قلیل میں اجارہ دار فرم معمولی منافع بھی کماتی ہے. تو اس میں بھی ہم نے پھر بڑا تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ وہ معمولی منافع بھی جب اپنی پیداوار فروخت زیادہ کرنا چاہے اکائیاں تو پھر وہ جو ہے اپنی قیمت کو کم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اجارہ دار فرم کے پاس آپشن ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ کرتی ہے. اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے اپنی قیمت کو جو استعمال کرتی ہے تو اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے وہ کماتی ہے. اجارہ دار فرم کیوں نئی کاروبار جو ہے, اچھا یہ جو ہوتا ہے آپ کا اجارہ دار فرم, کیونکہ نئی فرم کو کاروبار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر اجازت ہو تو پھر تو وہ اجارہ داری کی پوزیشن نہیں رہتی. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہے اجارہ دار فرم یہ ہم نے اسٹوڈنٹس عرصہ قلیل کے پڑھ رہے ہیں, یہ کیپٹن مائنڈ یہ جو ہم نے کیسز دیکھے یہ ہم نے چاہے وہ اجارہ دار فرم کا غیر معمولی منافع تھا معمولی منافع تھا, اور تو یہ جو ہم نے دونوں کیسز دیکھے تو اس میں جو ہے ہم نے جو دیکھا تو اس میں یہ اجارہ دار فرم قلیل عرصہ کا تھا. اچھا اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بعض اوقات اجارہ دار فرم جو ہوتی ہے اس کو لاس بھی برداشت کرنا پڑ سکتا ہے, لاس بھی برداشت کر سکنا پڑتا ہے, اور یہ وہ لاس برداشت کرتی ہے. تو لاس کا بھی جو ہے وہ جو یہ نقصان ہوتا ہے, لیکن یہ بتا دوں کہ یہ نقصان جو ہوتا ہے وہ عارضی نوعیت کا ہوتا ہے, یہ کوئی پرماننٹ نوعیت کا نہیں ہوتا. پرماننٹ نوعیت کا یہ لاس برداشت نہیں ہوتا بلکہ عارضی نوعیت کا ہوتا ہے.
تو اس کے متعلق بھی ہم سحر اصل جو ہے بحث کریں گے، لیکن اجارہ داری جو ہے یہ ایک جو ہے سچویشن، اس میں جو فرم کو ہے وہ کلی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، اور منڈی میں اس شے کا کوئی نیم البدل موجود نہیں ہوتا، اور جو ہوتی ہے اجارہ دار فرم وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی قیمت کو کم یا زیادہ کر سکے۔ اگر تو اس کے پاس گوداموں میں، ذخیروں میں مال زیادہ مقدار میں موجود ہے تو وہ قیمت کو کم کرنے کی پالیسی اختیار کر کے اپنی اشیاء فروخت کرنے کی کوشش کرے گی، اور اگر وہ سمجھے کہ شے کی جو ہے طلب زیادہ ہو گئی ہے اور رسد کم ہے تو وہ شے کی قیمت کو بڑھا کر بھی غیر معمولی منافع کمانے کی کرتی ہے، پوزیشن میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو اجارہ دار فرم ہوتی ہے، یہ اجارہ داری جو ہوتی ہے، یہ میں نے پہلے بتایا تھا، یہ جو حکومت جو ہوتی ہے وہ اس کا یہ ہوتا ہے، ریاست کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اجارہ داریاں جو ہے وہ ان کو پنپنے نہ، یعنی نورشمنٹ ہونے کی اجازت نہ دے، کہ یہ الٹیمیٹلی یہ جو ہے صارفین کے لیے جو ہے یہ ان کے مفادات کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ اجارہ دار فرم کا یہ جو بھی فرم ہے اس کا بیسک مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے اسٹوڈنٹس یہ اجارہ دار فرم کا جو ہے یہ نقصان جو برداشت کرتی ہے عرصہ قلیل میں نقصان جو برداشت کرتی ہے اس پہ بھی دیکھیں گے، اور پھر عرصہ طویل میں جو ہے وہ کیا نقصان برداشت کرتی ہے، غیر معمولی منافع کماتی ہے، معمولی منافع کماتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اجارہ دار فرم جو ہے عرصہ قلیل میں جو نقصان برداشت کرتی ہے اور عرصہ طویل میں اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے۔ ٹل دین اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔